السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس خصوصاً سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام سے مربوط ہے۔ ذرا خاص طور پر آپ کو سماعت کرنا ہے اور بہت خاص باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سامنے آ جائیے، بالکل میرے قریب ہو کر کے بیٹھیے اور بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر دین حق کو وہ غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکین ناخوش ہوتے ہوں، ان کو ناگوار ہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ یہ کام کر دیا، دین حق کو نافذ فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو یہ جو دین اسلام کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور موضوع کا نام ہم نے دیا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کو اکمل کیا۔ اس کی تمام نعمتیں اللہ نے آپ ہی کے ذریعے اتمام فرمائی ہے۔ تو چونکہ یہ دین اسلام تمام انبیاء کا دین جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے پورا ہوتا ہے، اور اب قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت پر جنت ملے گی، اور محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہوگا۔ یہ وہ اصل باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانا ہر ایک زمین والے کے لیے فرض ہے، جو کچھ زمین پر جو بھی انسان اور جن بستے ہیں ان پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو نام دین محمد دیا۔ گزشتہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان میں، اور خصوصاً جو گزشتہ کا اتوار تھا، ہم نے آپ کو سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی، اور وہ کیوں ضروری ہوا۔ اس سے پہلے جو ہمارا درس لوگ سنتے آ رہے ہیں، جو تسلسل ہے، وہ آپ کو اگر وہ سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو ان دو بیٹوں کی اولادیں زمین میں پھیلی ہیں۔ تو یہ جو عصبیت ہے، یہ دو بھائیوں کی اولادوں کے درمیان پائے جانے والی عصبیت ہے، جس کی بنیاد پر بنو اسرائیل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے وہ رک گئے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا گزشتہ کے اپنے درسوں میں کہ وہ بے چینی سے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ نے اعلان کیا، یہ سکتے میں آ گئے۔ اس واسطے سکتے میں آ گئے کہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہوگا، لیکن چونکہ وہ اسرائیلی نہ ہو کر کے بنو اسماعیل میں سے ہو گیا، تو یہ ایک دم سکتے میں آ گئے، اور انہوں نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے غریز کیا، دور ہٹ گئے، ہیلے بہانے کیے۔ تو یہ جو نسبی عصبیت ان کے اندر پائی جاتی تھی،
اس کے اسباب بھی کچھ آپ کے سامنے کھول دینا ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس تاریخ کو بھی بیان کر دینا، اس واقعات کو بھی بیان کر دینا ضروری سمجھا۔ اب چونکہ یہ تو ایسا ہوا کہ یہ حج کے مہینہ ہی آ گیا ساتھ ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات بھی آ رہے ہیں، تو الحمدللہ، اور پھر سامنے آگے آنے والے اتوار ہی کو آپ قربانی پیش کریں گے۔ آج اتوار ہے اور آپ اگلے اتوار کو آپ قربانیاں پیش کریں گے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ۔ تو ایسی جب بات آ گئی ہے اس اتوار کو، تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا کھل کر کے ذکر کر دیا جائے، اور وہ قربانی کی حیثیت بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ اصل قربانی ہے کیا جو ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے سامنے ذکر کیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک بت پرست کے پیٹ میں اللہ نے ابراہیم خلیل الرحمن کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے والے اولو العزم رسول کا ذکر کر کے قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک اولو العزم، بڑے ہمت کے کام کرنے والے، بڑے مرتبے کے ایک رسول سیدنا نبینا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد، اللہ وسلام علی نوح یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کے پیچھے، ان کے نقش قدم پر، اسی توحید کو سربلند کرتے ہوئے، اللہ کی اسی چاہت کو دل میں، اسی ولولے کو لیے ہوئے، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر ابراہیم اس دنیا میں آئے تھے، ان کے پیچھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ میں نے قلب سلیم کا تذکرہ گزشتہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ان کے باپ کا نام آزر تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مقدس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالی ان کے باپ کے نام کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اللہ نے یاد دلایا، جہاں والوں کے سامنے تذکرہ کیا ان کی تاریخ کا، ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا ذکر کیا۔ ان کا ذکر قرآن مقدس کے، میں نے آپ سے کہا کہ کم و بیش 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل الرحمن کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ کم و بیش 25 صورتیں ہیں جس میں ان کا ذکر خیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، 41ویں آیت کریمہ سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي کِتَابِ ابراہیم، اے محمد رسول اللہ اس کتاب میں آپ خصوصاً ابراہیم کا بھی تذکرہ کر دیجئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو تعارف کرواتے، انٹروڈیوس کرواتے اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے خلیل کو۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سورہ شعراء میں، شورا نہیں شعراء، شاعری سے جو شعراء ہے، شاعروں کا ذکر ہے، تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 میں 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کے سامنے ابراہیم کے بارے میں بھی ذکر کے خیر کر کے آپ سنا دیجئے، انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بہت صدیق سچا نبی تھا ہمارا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 25 صورتوں کو منتخب کیا ہے ان کے ذکر خیر کے لیے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ سورہ انعام کی 74ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا نام ذکر کیا کہ ان کا باپ کا نام آزر تھا، اور وہ شہر اور کے رہنے والے تھے۔ اور کے بارے میں تقریباً تحقیق دور حاضر کے تاریخ داں مورخین نے کر لی ہے۔ ایک انگریز، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے بھی تحقیق کی ہے، ابراہم کے نام سے ایک کتاب اس نے مرتب کی ہے، اس کا سرنیم غلے ہے، غالباً لیو رینالڈ اس طرح سے کچھ نام ہے اس کا، غلے وہ انگریز ہے، اس نے بہت ساری تحقیق کر کے وہ
واضح کر دیا ہے۔ اس وقت اس شہر کی آبادی کم و بیش وہ 1.5-2 لاکھ یا 2.5 لاکھ بتاتا ہے، 2.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل وہ ایک شہر تھا، ایک بستی تھی جس کا نام اور تھا۔ وہی جو قدیم بستیاں ہلاک ہو چکی ہیں، جو ملیا میٹ ہو گئی تھیں، جن کی تاریخ عرب میں نے آپ سے کہا گزشتہ، عاد و سمود، وہ اسی کے پٹے میں پڑنے والے بابیل شہر کے کنارے، بعد میں جو شہر بابیل بسا ہوا ہے وہیں پر ایک شہر تھا اور۔ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان کی تاریخ کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت گہرا ربط ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے دین سے، یعنی دین اسلام سے اور دین محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ابراہیم علیہ السلام در حقیقت میں وہ شخصیت ہے کہ ان کے آ جانے کے بعد اس زمین پر پھر جتنا دین نازل ہوا ہے آسمان سے وہ انہی کی اولاد میں اترا ہے۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں منتخب ہوئے ان کے بعد وہ انہی کی اولاد میں ہیں، کسی اور جگہ نہیں گئے۔ یہ وہ شرف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے وہ مقام بلند ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء قرار دے دیا، تمام انبیاءوں کے جد امجد، تمام انبیاء علیہ السلام کے باپ، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ آدم کی اولاد ہے، ویسے خود ابراہیم علیہ السلام بھی آدم ہی کی اولاد ہے۔ اگر آپ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا نام ذکر کیا ہے، بلکہ چوتھا نام بھی ایک آپ کو ملے گا۔ کسی کے پاس آل عمران ہو تو وہ نکال لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو، آل ابراہیم کو یعنی ابراہیم کی آل کو ہم نے منتخب کر لیا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک علیحدہ نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے عمران کا، اسی بندے کے نام سے اس سورت کا نام عمران ہے اور آل عمران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل عمران کو بھی منتخب کر لیا۔ اب یہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ آل عمران میں اس کے بعد کے اگر آپ واقعات پڑھیں گے، قرآن مقدس اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، یہی ہدایت کے لیے سرچشم ہے، بہترین چشمہ ہدایت ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ملت صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھتی ہے۔ انشاءاللہ ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے اس سے وہ محروم رہ جائیں گے، وہ نہیں بن پائیں گے جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے جب تک کہ تدبر نہیں کریں گے۔ تو اس آل عمران میں جو تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے نظر کی، وہ مریم تھی جو پیدا ہوئی جو نظر کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو بڑی برگزیدہ بندی بنایا تھا اللہ تعالیٰ کی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ اور اصل میں وہاں ذکر ہے عیسیٰ بن مریم کا، سمجھانا مقصود ہے۔ وہاں اصل مقصود یہ تھا سورہ آل عمران میں کہ عیسیٰ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ عیسیٰ کیا چیز تھا۔ تو ظاہر بات ہے، میں نے آپ کو گزشتہ بھی بتایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ عیسیٰ کا نسب نامہ مردوں کے ذریعے سے تو آپ اوپر لے جا نہیں سکتے۔ کسی بھی آدمی کا نسب بیان کیا جاتا ہے معاشرے میں تو نسب کیسے بیان کرتے ہیں آپ کسی پرٹیکولر انسان کا نسب بیان کرتے ہیں تو آپ نسب کیسے بیان کرتے ہیں؟ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کس کے ذریعے سے جاتی ہے وہ شاخ؟ ماں کے باپ کے؟ جو آپ کا اور ہمارے معاشرے میں جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے، جو دستور ہے نسب بیان کرنے کا، وہ بذریعے مرد کے اوپر چڑھتا ہے، نسب کیا عورت کے؟ ہاں جی، بہت آسان ہے نا جواب، مرد کے نا، باپ کی طرف سے جاتا ہے نا اوپر، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا۔
نہیں. محمد بن عبداللہ بن مطلب، آپ یہ بیان کریں گے نا نسب، رسول اللہ کا نسب بیان کر رہے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کسی کا بھی بیان کریں گے اس طرح سے بیان کریں گے آپ، فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. جب عیسیٰ کا نسب بیان ہوگا تو آپ کس مرد کا نام لیں گے؟ جی کوئی ہے مرد؟ آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی مرد کے بیٹے ہیں آپ؟ کوئی مرد آپ کا باپ ہے؟ جی نہیں ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان تینوں نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا ذکر کیا، اب یہ ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نسب کو کنٹینیو نہیں کیا، وہ آل عمران کہہ کر کے علیحدہ کر دیا ان کے نسب کو، اس لیے کہ عمران نانا تھا عیسیٰ کا، اور وہ نانا کا ذکر خاص طور پر لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری تھا کہ وہ اصل واقعہ کیا واقعہ تھا کہ اس عمران کی بیوی نے نظر کی تھی، تو اس نظر کے بعد میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، پھر وہ بیٹی کہاں گئی، اس بیٹی کو کہاں کس جگہ پر رکھا گیا، کن کی نگرانیوں میں رکھا گیا، کیا اس کو مقام دیا گیا، اس بیٹی کو کیا اس کا مرتبہ دیا گیا، وہ سب کچھ بتانا مقصود تھا تاکہ اس کی پاک دامنی اور پاکیزگی کا عیاں بیان ہو جائے. اور وہ یہی یہودی، یہی وہ کمظرف لوگ تھے جنہوں نے مریم پر لعن طعن کی تھی، تو ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ مریم کوئی معمولی عورت تو نہیں تھی، عام اور کامن عورت نہیں تھی تمہاری عورتوں کی طرح سے. مریم ہماری منتخبہ ایک خاتون تھی، ہم نے اس کو بہت خاص حکمت کے ساتھ ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا تھا، ہم نے اس کے ذریعے ایک بہت بڑا معجزہ زمین میں نازل کیا، اتار دیا، ہم نے ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے عیسیٰ کی شکل میں. تو یہ سب کچھ تھا سمجھانا، ٹھیک ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر خیر آپ کو سورہ آل عمران میں جو ملا ہے کہ ہم نے ان کو، ان کی اولاد کو منتخب کیا. تو کس کام کے لیے منتخب کیا؟ ایک بہت بڑے عظیم کام کے لیے، ایک انقلابی کام کے لیے، اللہ کے رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے ان کی اولاد کو اللہ نے چنا، ابراہیم علیہ السلام کی، ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ابراہیم کو اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پر بہت بڑے کام انجام دینے کے لیے منتخب کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کر لیجئے، آیت نمبر 33 لکھ لیجئے، 34 لکھ لیجئے سورہ آل عمران کی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اب یہاں ہے وہ منتخب کرنے کا ذکر. اللہ نے آدم کو منتخب کیا کس کام کے لیے؟ گزشتہ آپ کو میں نے پوری تفصیل سنا دی آدم علیہ السلام کی، پھر دہراؤں گا نہیں میں. ذکر خیر آیا نا آدم علیہ السلام کا آپ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، ان کو مسجد ملائکہ بنایا، اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین قرار دیا. آدم علیہ السلام کو کیا بڑا مقام عطا کیا. تمام تر مخلوقات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ان سب مخلوقات میں سب سے شرف والا، بڑے مرتبے والی مخلوق کس کو بنایا؟ آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح ان کے اندر پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس لعین ان کی وجہ سے دھتکار دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے. یہ سارا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ہے. اشرف المخلوق بنا ان کی اولاد کو، آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہت بڑا رتبہ اللہ نے عطا کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نوحن، اور نوح کو آدم کی اولاد میں سب سے پہلا اور بلند مرتبے والا اولو العزم پیغمبر، آدم کی اولاد میں آدم کے زمین پر اترنے کے بعد سب سے بڑے رتبے والا پہلا رسول، پہلا پیغمبر اور پہلا مجاہد اور عظیم مجاہد، وہ ہے سیدنا
نوح علیہ الصلوۃ والسلام. کس کا مجاہدہ ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ 950 سال جدوجہد کرنے والے کا مجاہدہ کون ہے ان کی جوتی میں پاؤں رکھ سکے؟ جی اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے وہ سورہ صافات آپ پڑھتے ہیں تو ان کا تذکرہ خیر کرنے کے بعد وہ سلام علی نوح فی العالمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. وہ سلام علی نوح فی العالمین. قرآن مقدس میں یہ الفاظ ہیں. جہاں میں پورے کے پورے ایک خاص سلامتی ہے نوح کے لیے. اللہ اکبر. بہت بڑا مرتبہ ہے. تو ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح. اس کے بعد ذکر آیا وہ آل ابراہیم, اور ابراہیم کی آل کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہاں والوں میں ایک خاص مقام عطا کیا, بلند, ان کو منتخب کیا. وہی آل ابراہیم ہے جس میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے, جو تمام آدم کے اولادوں کے سردار ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ بنی آدم کے سردار, آدم کے بھی سردار, خود آدم کے باپ, ہمارے باپ آدم کے بھی سرداروں میں سے ایک سردار جس کو اللہ تعالیٰ بنا دیے ہیں, سرداروں پر بھی سرداری دے دیے ہیں. وہ جس کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیج کر کے, وہ محمد رسول اللہ جس پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں, جس کے مقام اور مرتبے پر بڑے بڑے انبیاء رشک کرتے ہیں, وہ بھی یہی ابراہیم کی اولاد میں ہے. تو یہ مقام ہے ابراہیم کا. اسی لیے کہا اللہ نے چن لیا, آدم کو چنا, نوح کو چنا, اور آل ابراہیم کو چن لیا عالم کے اندر ایک فضیلت کے لیے. تو اب یہ ان کی آل میں جس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا آل ابراہیم, اور وہ آل عمران تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا, علیحدہ ذکر اس لیے ہے اس کا کہ کچھ خصوصیات علیحدہ ہے ان کے عمران کے. وہ انشاءاللہ ہم کبھی کسی وقت عیسیٰ بن مریم کے خصوصیات کا تذکرہ کریں گے, اس وقت آل عمران کا ذکر ہوگا آپ کے سامنے. اب آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آل ابراہیم کی. تو ابراہیم کی اولاد میں آپ کو کون کون ہے وہ مجھے بتانا ہے, اور آپ غور سے سماعت کرنا ہے. اب جب ان کے باپ آزر کے یہاں, میں نے گزشتہ آپ سے وہ کہہ دیا کہ ان کے وہ سوالات بھی آپ کے ذکر کر دیے میں نے آپ کے سامنے, وہ بہت سارے مقامات پر ہیں. ان کا وہ سوال کا ذکر قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں اللہ نے کیا ہے, جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا. بہت سی صورتوں میں ملے گا آپ کو. سورہ انعام کا میں نے ذکر آپ کے سامنے گزشتہ بھی کر دیا. انہوں نے اپنے باپ سے آزر سے, جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے باپ آزر سے پوچھا, کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اپنے باپ سے اس وقت وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو ان کو تعجب میں ڈال رہا ہے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دیکھ کر کے. وہ سوال ان کے دل میں امنگیں مار رہا ہے. وہ سوال سامنے رکھ دیے, وہ دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو کہ یہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں, ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں, جی مختلف اشیاؤں کی پوجا کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا, اتتخذوا اصناما آلہۃ, ابا کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو مورتیوں کو, ان کی پوجا کرتے ہو, ان کو معبود بنا لیتے ہو؟ تم ہی تو بناتے ہو, میں دیکھ رہا ہوں تم ہی تو بنا رہے ہو ان کو, اور جو تم بنا رہے ہو تمہارا معبود کیسے؟ ارے معبود تو وہ تم کو بناتا ہے, بات ان کے پڑھنے نہیں پڑ رہی ہے. معبود تو وہ ہوگا جو ہم کو بنائے, ہم جس کو خود بنائے وہ معبود کیسا؟ تو یہ عقلی بات تو نہیں معلوم ہوئی ان کو, یہ تو بے وقوفوں کی بات معلوم ہوئی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیسی نادانی ہے آپ لوگوں کی, اتتخذوا اصناما آلہۃ, تم تو یہ مورتیاں خود بناتے ہو اور اس کی پوجا خود کر رہے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ہاں, حضرت جی کی بہترین خبر آپ بنائے پتھرے اتھرے لگا کر کے, آپ پھولوں کے ہار ڈال دیے, آپ ہری چادر اڑا دیے اور آپ معبود بنا دیے, اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا معبود بنا لیے.
یا کسی مورت کو آپ نے تراش لیا، پتھر کو، اس کی آنکھ ناک تراش لیے، اس کو ذرا سندور اندور لگا دیے، بٹھا دیے اپنے ہاتھوں سے اور آپ اپنا معبود بنا لیے، تو یہ تو کوئی عقلی بات نہیں ہوئی، آپ کی نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے یہ تو۔ آپ اپنے ہاتھوں سے سنوارے اس کو اور معبود کی شکل دے دے اور معبود سمجھ لیں، یہ کیسی عقل کی بات ہے؟ جی ان کے پڑھ لے نہیں پڑھی تو وہ کہا یہ کیسا کر رہے ہو؟ کہا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تم کو تمہاری پوری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے وہ قصہ شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ باپ حیران، وہ سجدر ہو گیا، ارے یہ تو چودراہٹ میری اس کو سنبھالنا تھا، میرا پورا معبد اس کے حوالے ہونے والا تھا، ہزاروں لاکھوں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، اندھ بھکت جو جمع ہوتے ہیں ان کو، جی سارے بھکت جمع ہونے والے تھے، سارے مریدین آنے والے تھے، مریدوں کا جمگٹھا جمع ہے وہاں پر۔ اب یہ ان سب کے اوپر یہ تو بیٹھنے والا تھا میرا خلیفہ بن کر کے، جانشین بن کر کے، اب یہ عجیب سوالیں پوچھ رہا ہے بھائی خانخواہ پوری تیرے حوالے ہونے والی ہے اور تو یہ سوالیں پوچھ رہا ہے، ہماری جڑ کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ تھا وہ اصل انقلابی سوال تھا ان کا۔ تو اس کے اب تذکرے اب آپ کو ملتے ہیں سورہ صافات پڑھیے، بہت سارے مقامات ہیں، میں نے آپ کو کہا 25 صورتیں ہیں جس میں ذکر خیر ہے، سورہ انبیاء میں تفصیل ہے، سورہ صافات میں تفصیل ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ بھی کہا تھا کچھ ہوم ورک بھی کیا کرو، گھر جا کے کچھ دیکھے نہیں دیکھے مجھے نہیں معلوم، ویسے میں امید چھوڑ دیا ہوں کہ گھر جا کے کوئی دیکھتے بھی ہیں، مجھے امید نہیں رہی، اب وہ لوگ نہیں رہے صاحب، وہ اللہ والے رہے نہیں زمین کی پشت پر، جو گھروں میں جا کر کے اللہ کی کتاب کھولتے ہوں، دیکھتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، تدبر کرتے ہوں اس میں، اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوں گے زمین پر، اکثریت تو نہیں رہی اس کی۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتی یہ ملت، قرآن میں شب و روز غرق ہوتی، قرآن کی ایک ایک آیت پر تدبر کرتے، اس کو سینے سے لگاتے، اس کو ماتھے سے لگا لیتے، اپنے آنکھوں سے لگا کے چوم لیتے اس کو، لیکن یہ امت کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں۔ پڑھیں گے بھی تو زبردستی جبرن جو ہے وہ ایک رسم پوری کرنے کے لیے پڑھیں گے، جمعے کے دن نکالیں گے سورہ کہف پڑھ لیں گے، بہت بڑا احسان اللہ پر کر دیں گے اور رکھ دیں گے، کوئی مر گیا نکال کے یاسین پڑھ دیں گے، وہ بھی مرنے کے بعد پڑھتے ہیں مردے پر، تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ تو خیر پھر بھی گزارش کر ہی دیتے ہیں کہ گھر جا کر کے پڑھا کیجئے، اللہ کے واسطے قرآن مقدس پر تدبر کیجئے، اس کو پڑھیے، تو آپ کو واقعات معلوم ہوں گے جس کا تفصیلی ذکر آپ کو سورہ انعام میں مل رہا ہے، اور سورہ صافات میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم نے پھر ستاروں کو دیکھا۔ اب یہ اصل وجہ کیا تھی ستاروں کا ذکر آیا ہے یہاں پر؟ ایک رات اس پر جب طلوع ہوئی، ایک طاری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے را کوکبن قالا ھذا ربی، تو اس نے دیکھا ستاروں کو کہ وہ چمک رہے ہیں، تو سوچنے لگا، وہ بولنے لگا اپنی قوم کے سامنے کہ ھذا ربی، یہ رب ہو سکتا ہے، یہ چمک رہے ہیں۔ فلما افل، جب وہ ڈوب گئے تو کہنے لگے کہ میں محبوب نہیں رکھتا ڈوبنے والوں کو۔ پھر اذا رأى قمرا، جب قمر کو دیکھا وہ چمک رہا، بازغۃ چمک رہا، بازغن ہے، بہت چمک ہے اس کے اندر، تو کہا ھذا ربی، ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری ہدایت نہیں کی ہوتی تو میں بھی ان کے جیسا گمراہ ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھا، بازغۃ، بہت زیادہ چمک ہے اس کے اندر، بہت روشنی ہے، تو قالا، کہا پھر ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ان سب سے بڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما فلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قالا، تو کہہ دیا بالراست، یہ وہ انقلابی اعلان تھا، بلکہ یہ اعلان ایک باغیانہ اعلان سمجھ لیجیے آپ اس کو، بغاوت کا اعلان ہے۔
باپ سے بھی اور پوری قوم سے بھی اور پورے قوم کے مذہب سے بھی. بات پڑھ رہی ہے میری؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ باپ کا دین، قوم کا دین، جو دین ہے، جو بادشاہوں کا دین ہے، سمجھ رہے؟ جو ان کا نیشن کا دین ہے پورے. تو یہ اعلان کیا کہے گا اس وقت جب انہوں نے یہ کہا کہ سورج کو دیکھ کر کے دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو تو رب ہو. جب وہ بھی ڈوب گیا، فلما افلت، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، تو جس طرح انہوں نے وہ اعلان کیا ہے، وہ اعلان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بغاوت والا اعلان ہو سکتا ہے، کرانتی کا اعلان ہو سکتا ہے. ایک انقلابی اعلان ہے، وہ ایک کرانتی برپا کر دینے والا اعلان ہے. کیا ہے وہ؟ یا قومی انی بریء مما تشرکون. بادشاہ وقت کو بھی، حکومت کو بھی، باپ کو بھی، قوم کو بھی، تمام ادیان کے ٹھیکیداروں کو بھی علل اعلان ایک اعلان کر دے رہا ہے، ایک اکیلا کھڑے ہو کر کے. بھائی کیا ہمت ہے، کیا ہمت ہے، کیا کلیجہ ہے. اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے، حکمرانوں کے خلاف، نیشن کے خلاف، ماں باپ کے خلاف، قوم کے خلاف اکیلا کھڑے ہو جائے. ایک ہی اکیلا، کوئی بھی نہیں ہے. پھر چلو کوئی حمایتی ٹولہ ہے جس کی حمایت پر کوئی کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے جو اس کو پش کر رہی ہو. کچھ بھی نہیں زمین کے اوپر. پیچھے کوئی ایک گروپ ہے، کوئی ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے، جو اس کو فنڈنگ کر رہی ہو، اس کو کھڑا کر کے اعلان کروا رہی ہو. اس سے کچھ بھی نہیں. اکیلا واحد فرد صرف آسمانوں والے، عرش والے رب کو جانتا ہے، اور اس کی محبت میں انقلابی اعلان کر رہا، اکیلا کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے یا قومی انی بریء مما تشرکون. اے میری قوم، میں بری ہوں تم سب سے، تمہارے تمام شرکاؤں سے، تمہارے پورے دین سے، تمہارے پورے کانسیپٹ سے میں برات کا اعلان کر رہا ہوں. اپوز کر رہا ہوں میں تم لوگوں کو. سوچئے، قربانی کرنے والوں، یہ قربانیوں کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. جانوروں کو ذبح کرنے والوں، تم جانور ذبح کرتے ہو، ابراہیم نے جانور ذبح نہیں کیا. یاد رکھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے. ابراہیم نے اپنی نیت اور اپنے ارادے سے جانور کا ذبیحہ نہیں کیا، اللہ نے کروایا جانور اس کے ہاتھوں ذبح. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں خوب جانتے ہیں، کوئی بھی ایک بھی نہیں اٹھے گا ابراہیم کے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ایک بھی نہیں اٹھے گا. اللہ خالق مخلوق کو جانتا ہے، اور اللہ چاہتا بھی یہ نہیں تھا کہ ابراہیم کے ہاتھوں وہ کام کروا دے جو ابراہیم اس وقت کر رہا تھا. اللہ کی چاہت وہ نہیں تھی جو ابراہیم کر رہے تھے اس وقت. اللہ صرف آزمانا چاہتے تھے کہ کتنی حدیں پار کر سکتا ہے میری محبت میں، میری محبت میں کون کون سی حدوں کو پار کر سکتا ہے میرا غلام. وہ دیکھنا چاہتے تھے. جس کی ابتدا اس بغاوت کے، قوم سے بغاوت کے، بلکہ انقلابی اور کرانتی والے اس اعلان سے شروع ہوتی ہے، یا قومی انی بریء مما تشرکون. اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو میں اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، ساتوں آسمان اور زمین کا جو خالق اور پیدا کرنے والا ہے. اور اس وقت کلچر کیا تھا پوری قوم کا جانتے ہیں؟ میں نے جس انگریز کا ذکر ابھی صاحب کے سامنے کیا ہے، اس نے بھی یہ پورا کلچر نوٹ کیا اپنے کتاب میں، تاریخ میں، ہسٹری میں. شہر اور میں جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اور جس کے یہ بیٹے تھے اور جس قوم میں یہ تھے، جس گورننس کے انڈر یہ پیدا ہوئے تھے، اور پورا سسٹم کیا تھا وہاں پر، اس نے پورا سسٹم بیان کیا اس وقت کا وہاں پر. اور وہ لکھا کہ وہ ابراہم کیا تھا، وہ ابراہم کہتے ہیں.
اور ہم ابراہیم کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ابراہم کیا انقلابی کام کیا تھا اس وقت, کس سسٹم میں وہ اٹھ کے کھڑے ہو کر کے انقلابی کام انجام دے رہا تھا اکیلا. یہ صرف سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا الٹپ نہیں ہوتی تھی, مکمل ایک سسٹم تھا اس کا. بڑے بڑے معبد بنے ہوئے تھے سوریہ دیو, چندرما دیو کے نام کے, بڑے بڑے معبد تھے اور جگہ جگہ اس کے برانچز تھے. اس وقت کا پورا دین سرکاری دین تھا. یہ کیا تھا؟ خانگی علیحدہ علیحدہ ادھر ادھر چھوڑا چیدا چیدا نہیں تھا, سرکاری یہ دین تھا. اور وہاں غلے بھرتے تھے, ان کے نظر و نیاز, ان کے یاترائیں, ان کے لیے دور دراز کی یاترائیں, تجارتی قافلے, سارا اکنومیکل کنڈیشن جڑا ہوا تھا اس پورے نظام کے ساتھ. سمجھ رہے؟ پورا اکنومیکل سسٹم جڑا ہوا تھا اس نظام کے ساتھ. جانور بکتے, جانور خریدے جاتے ذبیحے کے لیے, بلی کے لیے. بدھ بکتے, بدھ خریدے جاتے. بازار لگتے, میلے لگتے, خرید و فروخت ہوتی. پورا کا پورا سسٹم ہی تھا وہ کمپلیٹ. اور یہ اس پورے سسٹم کے خلاف اکیلا اعلان جنگ کر رہا تھا. کچھ بھی نہیں ہے, صاف اس نے انکار کر دیا. ستارے کچھ نہیں, چاند کچھ نہیں, سورج کچھ نہیں. اس نے کہہ دیا کہ یہ سب غلام ہے ایک معبود کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. وہ ہے حقیقت میں پوجا جانے والا اکیلا, جو نظر بھی نہیں آتا, اس کی مورتی بھی نہیں بنا سکتے آپ, اس کی کوئی مورت بھی نہیں بنا سکتے. تو اب یہ پورا سسٹم کیا کریں گے؟ اکھاڑ کے پھینک دیں گے. یہ تھا وہ انقلابی اعلان تھا. قوم وہاں سے ہی کترانے لگ گئی ان سے. کچھ عجیب حرکتیں پیش کر رہا ہے بھائی, یہ کچھ عجیب ہی کام کر رہا ہے اکیلا. اب وہی وہ سوالات تھے ان کے بار بار جو قرآن نے ریپیٹ کیے. ہر ایک سے پوچھتے تھے, باپ سے بھی, قوم سے بھی, ہر ایک کو پوچھتے تھے, ما ظنکم برب العالمین ائفکا آلہۃ من دون اللہ تردون. یہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ان کا سوال پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے. ارے تم یہ گمان کرتے ہو صرف ان کو اپنے معبود, تمہارا گمان ہے یہ معبود ہے, ہاں, اور تم ان کے مرید بنتے چلے جا رہے ہو. تریدون کا لفظ استعمال کیا, جانتے نا تریدون, یریدون کس سے بنتا ہے؟ چاہنے سے, محبت کرنے سے, اسی سے مریدین بنتے ہیں. مرید کے معنی کیا؟ چاہنے والا. ائفکا آلہۃ من دون اللہ تریدون. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں اپنی قوم سے اور لوگوں سے, ارے کیا ہو گیا تم کو؟ تم گمان کر لیتے ہو ان کو اپنا معبود اللہ کے سوا اور ان کے مرید بنتے ہو. ما ظنکم برب العالمین, پوچھ رہے ما ظنکم برب العالمین, پھر تمہارا گمان اس رب کے بارے میں کیا ہے جس نے سورج کو بھی بنایا, چاند کو بھی بنایا, ستاروں کو بھی بنایا, آسمانوں کو بھی بنایا, زمین کو بھی بنایا, عالموں کا جو رب ہے, عالموں کا جو حاکم ہے. جی روزی وہی تو دے رہا ہے. جنگل میں چرند پرند کھا رہے ہیں, پانی کے اندر کی مخلوقات اس کی روزی پر پنپ رہی ہے, حشرات الارض اس کی روزی پر کھا رہے پی رہے پل رہے ہیں. وہ رب العالمین جو سب کا رب ہے, جو سب کو کھلا کے پال رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ پھر تم ذرا بتاؤ. اگر تمہارے معبود یہ ہیں تو وہ چینٹیے کے معبود کون ہے؟ وہ کس کو پوجا کر رہی ہے جا کر کے؟ اور پرندے کس کی کون سی مورتی کو پوج رہے ہیں؟
وہ جنگل کے جانور کا دیوتا کہاں ہے؟ وہ کس کو جا کے پوج رہے ہیں؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے ان کو پوچھتے ہوئے کسی کو. وہ تو کسی کو سندور نہیں لگا رہے, نعرہ نہیں پھوڑ رہے, کسی کا چڑھاوا نہیں چڑھا رہے, تو پھر ان کو روزی کون دے رہا ہے؟ بھائی ایک سوال ہے نا, ان کو کون کھلا رہا ہے؟ پھر ان کا معبود کون ہے؟ پھر وہ ان کا پالن ہار کون ہے؟ اگر تمہارا یہ پالن ہار ہے, تم یہاں جا کے ان کی نظر و نیاز کر رہے ہو, ان کے طواف کر رہے ہو, ان کے سامنے گھوم رہے ہو, ان کا کون ہے؟ ما ظنکم برب العالمین, تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اس طرح کے بے شمار سوالات وہ اپنے قوم سے کرتے پھرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پوچھتے ہو یہ کون سی عقل ہے؟ کیسے معبود بن جاتے ہیں؟ اب ان کے سوالوں سے بہت پریشان تھی قوم. بولے یہ کیا سوالہ کرتا بھائی, اس کا جواب ہی نہیں ہمارے پاس. اب کیا ہوگا جب کچھ نہ بن پڑے تو تماشا بن گئے, ہے نا؟ اب تماشا شروع کرو, اور کیا کر سکتے ہو اس سے زیادہ؟ جب دلیل نہیں ہے, جواب نہیں ہے, تو نفرت کرو, فساد کرو, ہلہ بولو, ہوٹنگ کرو, مارو, فساد کرو, ڈنڈے لے کے آؤ, لٹا لے کے آؤ مارنے کے لیے, اور کیا کر سکتے ہو تم؟ گمراہ ہو گیا, پکوڑا ہو گیا, وہابڑا ہو گیا, اب 50 باتیں کرو, جواب نہیں تو اب لڑو جھگڑو, اور کیا کر سکتے ہو؟ یہ ہزاروں برس یہ رہا انسان کا حال. سوالات ایسے جس کا جواب ہی نہیں ہے, تو جواب نہیں ہے تو جھگڑو اب اس سے, اس کو گمراہ قرار دے دو, اور اپنے لوگوں کو بولو اس سے نہیں ملنا میاں, انہیں پاگل ہے, انہیں بھائی کی باتیں کرتا گمراہ کر دیتا, ہو گیا, ہٹا دو اس سے لوگوں کو, اور کیا کر سکتے ہو؟ ہزاروں برس کی کہانی یہی ہے میرے بھائی. اور یہ کب کے واقعات ہیں ابراہیم کے معلوم ہے آپ کو؟ تاریخ میں, تاریخ دا جو میں نے آپ کا ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ 2100 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے, سمجھ رہے ہیں؟ 21ویں صدی قبل مسیح, مسیح علیہ السلام سے 2100 سال پہلے کے ادوار تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور اب کون سا چل رہا ہے؟ 22ویں صدی چل رہی ہے بعد مسیح کے. قبل مسیح 2100 سال, بعد مسیح 2200 سال, تو 4300 سال ہو گئے, 4300 سال. 4300 سال پہلے یہی ہو رہا تھا اس زمین کی پشت پر, جو آج 4300 سال کے بعد بھی وہی نظر آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ تماشا وہاں بھی وہی نظر آ رہا ہے, یہاں بھی وہی نظر آ رہا ہے. فرق بہت بڑا وہ یہ ہے کہ وہ اکیلا مجاہد انقلابی کام کر رہا تھا, اب یہاں توحید کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. کوئی لوگوں کو سمجھانے تیار نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے اوپر جمع ہو جاؤ. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ کر رہے ہیں کام, اللہ جو کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے. ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیل چڑھائی تھی, جو درخت قائم کیا تھا, لوگ کاٹنے کے لیے کڑھاڑے لے کر کے دوڑ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اس سلامتی والے اسلام کے پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں, کڑھاڑا لے کر کے حملہ آور ہے اس کے اوپر. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے جو ہانک رہے ہیں پبلک کو, ہٹو ابراہیم کے اس دین کے پاس نہیں آنا. پتہ نہیں وہ کب تک رہیں گے, مجھے نہیں معلوم. وہ انقلابی کام کیا تھا ہمارے سردار ابراہیم خلیل الرحمن نے اس وقت کھڑے ہو کر کے. ان واقعات کا ذکر ہے, قرآن مقدس میں بھرا ہوا ہے. ان کے پاس یاترائیں وترائیں جس طرح آج ہوتی ہے وہ اس وقت بھی ہوتی تھی. شہروں کے باہر بھی بڑے بڑے معبود کھڑے ہوتے تھے, ان کے لیے ان کے خاطر جو ہے سفر کیا جاتا تھا, ان کی پوجا کے لیے خصوصی سفر باندھتے تھے. آج بھی دیکھتے ہیں نا,
خاص مخصوص معبودوں کی پوجا کرنے کے لیے سفر باندھ کے جاتے ہیں یاترائیں پر، تیرتھ پر جا رہے ہیں، کسی پر جا رہے ہیں، کوئی کسی سفر پر جا رہا ہے، کوئی زیارت کو جا رہا ہے کسی بابا کی، سفر باندھ کر کے جنت کا دروازہ دیکھنے جا رہا ہے، اس میں سے گھسنے جا رہا ہے، پیسے اسے خرچ کر کے ٹرین کا ٹکٹ بک کر کے. تو اس وقت بھی ایسی کچھ یاترائیں اترائیں ہوتی تھی. تو وہ جا رہے ہیں قوم کے لوگ، تو ساتھ کھیلے بڑے وہ آ کر کے جو دوست ہے مطلب دوست کس کو کہتے ہیں، دوست تو کوئی تھا ہی نہیں ان کا وہاں اللہ کے سوا. ابراہیم کسی کا دوست تھا نہ اس کا کوئی دوست تھا، اگر کوئی دوست تھا تو وہ صرف اللہ تھا اور اللہ کا دوست ابراہیم تھا. خود اللہ نے کہہ دیا ابراہیم کے بارے میں. اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے آیت نمبر 125 کانٹیکسٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ومن احسن قولا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ واتبع ملت ابراہیم. اور کیا کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. رسول اللہ کی تعریف کرتے اللہ تعالیٰ، ان کی تائید کرتے محمد رسول اللہ کی، ان کے دین کی مشرکان عرب کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ میرا نبی محمد جو دین پر ہے وہ دین حق ہے. اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف فرمانبرداری کے ساتھ پھیر لیا، اور وہ ابراہیم کے دین کا تابع دار بنا ہوا ہے. کیونکہ یہ مشرکان عرب بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی کرتے تھے. ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، جتنے تھے پورا معاشرہ مشرکوں کا ابراہیم کی طرف نسبت کر کے بڑا فخر کرتے تھے. اور آل ابراہیم، اور تھے بھی آل ابراہیم، وہ جھوٹا تصور نہیں تھا ان کا، صحیح آل ابراہیم تھے، وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہی تھے. اس لیے ان کو فخر تھا کہ ہم بھی آل ابراہیم ہیں، ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو بڑا فخر تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں ان کے سامنے پیش کیا. ارے بدبختو، اس سے بڑا دیندار کون ہے جو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ جیسے ابراہیم نے کیا، یہ بھی کر رہا ہے، اور یہ ملت ابراہیم کا پیروکار ہے. اور وہ ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنا لیا تھا. تو ابراہیم تو وہ ہے کہ جن کے دوست اللہ ہے. تو دوست ووست تو نہیں بولیں گے ہم. قوم کے وہ لوگ جو ساتھ کھیلے بڑے پلے ہوئے تھے وہ آئے اور ان سے یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جب جا رہے تو تو بھی چلا ہمارے ساتھ. کہاں پر؟ وہ یاترا اترا پر. تب انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب یہ ذکر ہے سورہ صافات میں بھی ہے، انبیاء میں بھی تفصیل ملتی ہے آپ کو. سورہ انبیاء میں اگر آپ پڑھیں گے تو آیت نمبر 51 کے بعد 50 کے بعد ایک کانٹیکسٹ ہے، اور سورہ صافات میں اگر آپ پڑھیں گے تو آیت نمبر 83 سے ایک کانٹیکسٹ ہے، پورا ایک چیپٹر ہے پورا، جو اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں لگاتار. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کے آسانیوں کے لیے کہ آپ قرآن مقدس کو کھولنا بھی اور پڑھنا بھی. سورہ انبیاء پڑھتے ہیں تو 50 کے بعد، اور سورہ صافات میں پڑھتے ہیں تو 83 کے بعد پورے واقعات آپ کو یہ لمبا چوڑا واقعہ ملے گا ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ میں ہمارے ساتھ تم بھی چلو یاترا پر، تو انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. وہ چلے گئے. اب یہ جھوٹ نہیں تھی ان کی، اگرچہ کہ احادیث میں کوئی اور مسائل کبھی کسی وقت آئیں گے تو بتا دوں گا آپ کو. رسول اللہ کی حدیث میں ہے کہ 3 کذب تھے ابراہیم کے، جس کی وجہ سے ابراہیم روز محشر جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کے لیے آگے آئیے، اللہ کے حضور میں آپ سفارش کر دیجئے، تو سب نبی ڈر رہے ہوں گے اپنے اپنے زندگی کے جائزہ لیتے ہوئے کہ زمین کی زندگی میں ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ ان کو یاد آئے گی، تو اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ ڈریں گے کہ میرے بیٹے کے واسطے دعا کر دیا تھا، اللہ غصے میں آ گئے تھے، ظالم بیٹا تھا، مشرک بیٹا تھا، اس کے واسطے میں دعا کر دیا تھا کہ میرے اہل میں سے ہے، اس کو معاف کر دیجئے. اللہ غصے میں آ گئے تھے، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ نافرمان تیرے اہل میں نہیں ہو سکتا، میرا دشمن ہے. تو وہ غصہ یاد آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو، تو آج مجھے پکڑ لیں گے، تو یہ غلطی کیا تھا اس وقت، تو کہاں ہے سفارش کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے. تو وہ خیال کر کے نہیں جائیں گے. نوح علیہ السلام بولیں گے میرے سے نہیں ہوگا بھائی، آپ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں.
تو نوح علیہ السلام پوچھ کر دیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، اللہ کے دوست ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ اور بولیں گے آپ تو خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، آپ سفارش کر دیجئے جلد حساب ہو جائے ہمارا اور ہماری یہ نجات ہو جائے اس عذاب سے. تو ابراہیم خلیل الرحمن کہیں گے کہ میرے 3 ایسے کذب ہے دنیا کی زندگی کے، مجھے خوف ہے کہ وہ یاد کر کے اللہ مجھے پکڑ لے کہ تو کہاں آیا میرے سامنے. تو اس خیال سے آپ آگے نہیں جائیں گے. یہ حدیث شریف میں ہے وہ 3 کذب، اس میں سے ایک یہ ہے انی سقیم، میں بیمار ہوں. ایک اور ہے وہ بھی اسی کے اندر واقع ہے، سورہ انبیاء میں آپ کو ملتا ہے، وہ بتا رہا ہوں آگے آپ کو، لیکن میں کبھی تفصیل آپ کو بتا دوں گا، کبھی کسی وقت پوچھنا. آج تفصیل بتاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا. کہ کذب جھوٹ نہیں ہے. یہ جو کذب ہے جس کو نام عربی میں کذب کہا گیا، عربی زبان میں کذب صرف جھوٹ کے لیے نہیں بولا جاتا، تعارضی انداز کے لیے بولا جاتا. جو تعریض ہو انداز میں ایک ایسا انداز سمجھنے والے کے لیے مذبذب ہو جائے، وہ بات حقیقت میں کچھ اور ہو اور سمجھنے والا کچھ اور اس کو معنی لے لے اس کا، اس انداز کو بھی کذب کہتے ہیں عربی زبان میں. تو وہ ایسے ہی انداز کا کذب ہے. یہ بات صحیح ہے لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، وہ انداز تھا. انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو مطلب یہ ہے یہ ایک قسم کا مرض ہی تو ہے، گھٹنا، تڑپنا، بے چین رہنا، راتوں میں نہیں سونا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی بیماری نہیں تو کیا ہے؟ ایک قسم کی پریشان کن حالات جو ہے وہ کیا ہے؟ فطری طور پر قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو اس کو سقیم سے آپ نے تشبیہ دی، کہ تم لوگ جاؤ. وہ سمجھے صحیح بیمار جیسا بیمار فزیکلی بیمار ہوتا وہ بیمار ہے، وہ چلے گئے. تھا تو کذب، وہ کچھ اور سمجھے اس کو، اور آپ چاہتے تھے کچھ اور ہی سمجھے وہ، اسی لیے وہ آپ ڈر رہے ہیں وہاں پر حشر کے دن. لیکن بات صحیح بول رہے تھے اور چاہتے کچھ اور تھے کہ کچھ اور سمجھے یہ لوگ، اور سمجھ کے چلے گئے وہ لوگ. اب یہ یہاں رک گئے، پوری قوم خالی ہو گئی، شہر خالی ہو گیا، سب یاترا پہ نکل گئے. تو انہوں نے وہ بڑے معبد میں گھس کر کے کام کر دیا. اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں. سورہ انبیاء جو حج سے پہلے ہے. انہوں نے کیا کام کر دیا؟ جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ دیا. سامنے دیکھے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے نذرانے، کسی کے پاس لڈو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے پاس میوے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کھائے نہیں اس میں سے. اب ان کو بڑا غصہ بھی تھا ان لوگوں کے اوپر، یہ جانتے ہی تھے نہ کھاتے نہ پیتے نہ بولتے، ان کو تو معلوم ہی ہے. تو یہ وہاں گئے اور بول رہے کہ ارے تمہارے تو بڑے ناز ہے رے، تمہارے تو بہت نخرے چلے جاتے ہیں، اور یہ رکھے ہوئے کھاتے کیوں نہیں؟ تنزیہ پوچھنے لگ گئے اور بول رہے تم کو کیا ہو گیا، تم تو بولتے بھی نہیں. پھر پل پڑے، جو جوش ولولہ آیا اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو پھر پل پڑے. اور پھر اصل میں یہ تھا کہ وہ کوئی ایسا بد اخلاقی کا کام انجام نہیں دے رہے تھے کہ ان کا کام یہ ہو کہ بتوں کو توڑ دیں گے، وہ کسی کے مذہب کی توہین کر کے تکلیف پہنچا دیں گے لوگوں کو. یہ ارادے سے نہیں گئے تھے وہ. یہ وضاحت سن لیجئے. ابراہیم کسی کے دھرم، کسی کے مذہب، کسی کے عقیدے کو، کسی کے آستھا کو دشمنی کی وجہ سے توڑنے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں کر رہے یہ کام، بلکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دلیل قائم کر دے، حجت تمام کر دینا چاہتے تھے اپنی قوم پر، پروف کرنا چاہتے تھے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. یہ پروف کرنے کے لیے وہ یہ کام کرنے گئے تھے. پوری قوم کو پروف کرنا چاہتے تھے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. تو چھوٹے تمام جو تھے ان کو توڑ دیے اور بڑے کے کندھے پر کراڑا لگا دیے. یاد رکھو آپ اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آپ بولیں گے کہ ہم بھی جا کے توڑ دیں گے، کراڑا لگا دیں گے، نعوذ باللہ، ابراہیم کی سنت ہے بول کے کریں گے کام. محمد رسول اللہ کی شریعت سے بہت پہلے، کتنے 3,000 سال پہلے کی بات ہے یہ. رسول اللہ کی شریعت آ گئی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے دیے کسی کے معبودوں کو گالی بھی نہیں دینا، کیونکہ پلٹا کے وہ تمہارے معبودوں کو گالی دے دیں گے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کے اوپر زبردستی کر کے دین میں داخل نہیں کیا جائے گا. اسلام منوانے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہوگا.
یہ ہزاروں برس پہلے ابراہیم جو کام کر رہے ہیں یہ صرف ان کے اجتہادی کام تھا. وہ لاجیکلی پروف کرنا چاہتے تھے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, تمہاری لاجک صحیح نہیں. وہ لاجیکلی فائٹ کر رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو لاجیکلی وہ پروف کرنا چاہتے تم جو کر رہے ہو صحیح نہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ سب کو توڑا, بڑے کے کندھے پر کوڑھالا لگا دیا. قوم کے لوگ واپس آئے, دیکھے کہ سب بکھرے پڑے ہوئے ہیں, کسی کا سر وہاں ہے, کسی کا ہاتھ وہاں ہے, کسی کا پیر وہاں ہے, سب بکھر کے پڑ گئے. اور جن کی بھکتی ہو رہی ہے, جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے, وہی گر کے پڑے ہوئے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا. یہ لوگ بولے کہ ایسا کون کر سکتا ہے بھائی ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کون کر سکتا ہے؟ تو بعض لوگ اٹھ کے بولے کہ ابراہیم کر سکتا ہے, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, وہی ہے جو ہم اس کو سنتے ہیں کہ وہ خلاف بولتا ہے ان کے. تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر حاضر کرو پنچایت میں, اور جیسا کہ عدالت میں جو بھی ہے اس وقت کی حکما کے سامنے لاؤ, اس کو پکڑ کے لائے, اریسٹ کرے لائے. اب جوڈیشری ہے, پنچایت ہے, انصاف کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کیا تم نے کیا ایسا؟ تم نے کیا؟ تو کہتے ہیں بلکہ اس بڑے نے کیا ہوگا. سورہ انبیاء میں یہ ان کے قول موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں بلکہ وہ بڑے نے کیا ہوگا. تو اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اگر وہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے. اب یہ ان کا جو ڈائلاگ ہے یہ خود آپ کو واضح کر رہا ہے. آپ سورہ انبیاء پڑھ لیجئے, اور سورہ صافات میں بھی ہے اشارتاً. اگر یہ بولتا ہو تو آپ پوچھ لو نا اس سے ہی. نادم کر دینا چاہتے تھے, نادم کر دیے, نادم ہو بھی گئے وہ لوگ, پشیماں ہو گئے, سمجھ گئے جو بات بول رہا ہے وہ تو غلط نہیں ہے, یہ تو نہ بول سکتے نہ کچھ بتا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی حجت وہاں یہ پوری کر دیے تھے ابراہیم علیہ السلام. ذرا سوچو عقل کے گاڑو, یہ بڑا بھی یہیں پر کھڑا ہوا تھا. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا پروٹیکشن کرتے ہیں یہ لوگ, تمہارا دفاع کرتے ہیں یہ لوگ, تم کو بچاتے ہیں یہ لوگ مصیبتوں سے. ارے کیا مصیبتوں سے؟ یہ خاک بچائیں گے تم کو, اپنے اوپر آنے والی مصیبت نہیں ٹال سکتے. ان پہ مصیبت بن کے کوئی ٹوٹ پڑا کڑھاڑا لے کے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, ٹوٹ کے پڑے ہوئے تمہارے سامنے. اور دوسرا یہ کہ یہ بڑا بھی ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے, یہ بڑا بھی ان چھوٹوں کو نہیں بچایا. اور پھر اب تم آ گئے تو تم کو بول کے شکایت بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ کہ انہیں کرا تھا یہ کام. اب تمہاری عقل پر فترے پڑے ہوئے ہیں. سوچو, یہ وہ حجت پوری کر دیے تھے, لاجیکلی پروف کر دیے انہوں. یہ سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے. قوم ایکسیپٹ کرنے کے بجائے, اور کبھی نہیں کرتے ایکسیپٹ, یہ انسانوں کے نیچر میں یہ بات ہے, یاد رکھنا آپ, اکثریت کا یہی حال ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. کرتے ہیں کیا؟ ہمارا تجربہ تو الحمدللہ ہم نے تجربہ کیا یہ کام کرتے کرتے. بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں کیا؟ ہم نے نہیں دیکھا کرتے ہوئے, الا ماشاء اللہ ہی کوئی کرتے ہو. حجتیں کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, مباحثے کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ سب غلط ہے. وہی کام اس نے بھی کیا, اس قوم نے بھی. اچھا, تو اپنی قوم سے پکار کے بول رہے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو. فانصروا آلہتکم, انہوں نے خود کہا, تو تم نصرت کرو اپنے معبودوں کی, آؤ جمع ہو اس کے خلاف کہ اس نے ہمارے دین اور دھرم کے خلاف کر دیا. اس وقت ایک بہت بڑی سزا انہوں نے سنائی ابراہیم خلیل الرحمن کو کہ اس کے لیے ایک مقام بناؤ, آگ جلاؤ, اور وہ حرقہ, اس کو جلا دو. ججمنٹ پاس ہو گیا اس وقت ابراہیم کے خلاف, ان کے خلاف ججمنٹ آ گیا, ان کو جلا دو, ختم کرو ان کو, آگ جلا کر کے جلا دیا جائے. تو ایک ڈیٹ فکس ہو گئی سزا کی, تاریخ. ان کو جلانے کے لیے چندے کیے گئے,
ڈونیشنز لیے گئے. تو ان کو جلانے کے لیے جو چندے دیے وہ لکڑیاں، درختیں، جس کے پاس جو تھا لکڑیاں لا کے محنت کر کے اٹھا کے لا کے ڈالے. اس میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ ایک قوم کی بوڑھی عورت، کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کا، لوار سی بڈھی تھی، چرخا لکڑی کا تھا اس کے پاس، اس پہ کپڑا بن کے کھاتی تھی، بس وہی اس کی روزگار تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کا. مگر دھرم کی محبت، دین کی محبت اتنی تھی کہ اس نے کہا جب چندے جمع کر رہے ابراہیم کو اللہ کے ہمارے معبودوں کے دشمن کو مارنے کے لیے، اللہ کے اس بندے کو مارنے کے لیے، تو جب چندے جمع کر رہے تو میرا یہ چرخا بھی تم کو دے رہی ہوں میں، جلاؤ. اپنا وہ چرخا بھی دے دیجیے، واحد روزگار تھا اس کا. اتنی عقیدت کے ساتھ، آستھا کے ساتھ انہوں نے لکڑیاں جلانے کے لیے چندے جمع کر کے لا کر کے آگ لگائے. اتنی بڑی آگ جلائے تھے، تاریخ میں ہے کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ پہ سے جائے تو جھلس جائے، اتنی بڑی آگ جلائے تھے ان کو جلانے کے لیے. وہ دن آ گیا جب سزا کا دن آ گیا، آگ جلا دیے. اب آگ تو جلائے، اس کی بھاپ اتنی تھی کہ یہ قریب نہیں آ سکتے تھے اس آگ کے. اب پریشان ہو کر کے مشورے کر رہے تھے آپس میں کہ اس کو آگ میں ڈالیں گے کیسے. کسی کی ہمت نہیں وہ آگ کے قریب جانے کی بھی. اب یہ دور سے تو آگ میں پھینکے تو ہو جاتا بھی نہیں، بہت دور سے ہی، بہت دور کھڑے ہونا پڑتا آگ کے. تو اب ڈالیں گے کیسے اس کو آگ میں. تو ابلیس انسانی شکل میں پہنچو وہاں پر آ گیا، لعین ابلیس، وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام سے حسد کی، خود بڑا عزازیل انسانی شکل میں آیا اور آ کر کے ان لوگوں کو مشورہ دیا. جیسے تم لوگ پرندے مارنے کے لیے لوٹیاں بناتے ہو رسی کے اور گھما کے پھینکتے ہو، پرندے اڑاتے ہو کھیتی باڑی کے بغیچے کے، ویسا ایک بڑا بناؤ رسے کا، اس میں ابراہیم کو ڈالو جھولے میں اور گول پھرا کے اس کو دور سے غلیل کی طرح سے آگ میں پھینکو. ایک بڑا غلیل بناؤ اس کے لیے، بہت بڑا غلیل بناؤ، اس میں بٹھا کر کے اس کو پھینکو اس آگ میں. ابلیس لعین کا مشورہ، قوم نے اس پر عمل کیا، بنایا غلیل جلا دینے کے لیے آگ میں ابراہیم کو. فرشتوں میں ہلچل ہے، یہ ظالم آ کر کے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے تو جبریل وہاں بے چین اللہ تعالیٰ کے پاس سوال پوچھتے ہیں، پروردگار یہ ایسا منظر دیکھا جائے گا کیا؟ تیرے بندے کو لوگ جلا دیں گے، تیرے غلام کو لوگ جلا دیں گے آگ میں. وہ جا کر کے دشمن تیرا وہاں مشورہ دے رہا ہے اسے پھینکو اس کو آگ میں. اتنا بڑا کام ہو رہا ہے یہاں پر، فسادی کام ہو رہا ہے زمین پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جبریل سے فرماتے ہیں تو پھر ایک کام کرو نا، تم مدد کر دو اس کی. تم تڑپ رہے ہو، بے چین ہو رہے ہو، جبریل فرشتوں کے سید الملائکہ ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے جبریل. اللہ کہہ رہے کہ تم مدد کر دو اس کی، میں پرمیشن دیتا ہوں نا، تم کو اجازت ہے، جاؤ، میری اجازت ہے، جاؤ مدد کر دو اس کی. اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے تو، اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے تو. جبریل فوراً اتر کے آئے کہ دیر نہ ہو جائے، جلدی سے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کر کے کہتے ہیں کہ میں جبریل فرشتوں کا سردار، اور میں چاہتا ہوں تمہاری مدد کروں، مجھے اجازت مل گئی ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری مدد کروں. لیکن یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تم میری مدد لو، مجھے اجازت مل گئی تمہاری مدد کی، لیکن شرط یہ لگائی گئی کہ اگر تم میری مدد لو تو تم فوراً بولو تم میری مدد لو گے. کچھ لمحے بچ گئے ہیں آگ میں پھینکنے کے لیے، اور ابراہیم کہتے ہیں فرشتوں کے سردار جبریل سے، کیا میرا رب نہیں جانتا؟ کہا وہ سب جانتا ہے. تو کہا تمہاری مدد کی مجھے قطعاً کوئی حاجت نہیں، اگر میرا رب میرے جلنے سے راضی ہوتا ہے میں اس کے لیے جل جانے تیار ہوں، اگر وہ بچانا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں سورہ انبیاء میں،
جب لوگ جلانے کے لیے پہنچ گئے اور جلانے کا اعلان کر دیا اور جلا رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ میرا رب مجھے بچانا چاہے، کسی کا محتاج نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگ کو ہی حکم دے دیا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ نے پھر کسی کو حکم نہیں دیا، پانی کو نہیں کہا تم آگ کو بجھاؤ، ہوا کو نہیں کہا کہ تو جا کے آگ کو اڑا دے، کسی مخلوق کو نہیں کہا کہ تو آگ کو ٹھنڈی کر فلاں کر، سیدھے آگ کو حکم دیا، کیونکہ آگ بھی جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کی مجال نہیں کسی کو جلائے۔ پانی ڈبوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ڈبوتا ہے، ورنہ اس کی مجال نہیں کسی کو ڈبوئے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے ڈبوتا ہوتا تو صرف فرعون کو نہیں موسیٰ کو بھی ڈبو دیتا۔ وہ اس دن جب آزمائش کا سب سے بڑا دن تھا موسیٰ کی اور موسیٰ کی قوم کا، سمندر کے کنارے آ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے فوج ہے ظالم فرعون کی، اور قوم کہہ رہی ہے موسیٰ سے اب تو ہم پھنس گئے، پیچھے قوم مار دے گی، آگے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے، تو پھنسا دیا موسیٰ نعوذ باللہ۔ ایمان والے ہوتے ہوئے اپنے نبی کو بلیم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ بچانا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اب بھی اس وقت بھی کہ وہ قریب آگے لشکر سامنے پانی ہے، تو اللہ نے اس وقت کہا سمندر کو راستہ چھوڑ میرے نبی کے لیے، اور نبی کو کہا اٹھا آسا اور پانی پہ مار دے، پانی پہ مارے تو طرف ہٹ گیا، راستہ بنا دیا۔ فرعون لشکر لے کے اسی راستے میں گھسا، حکم دے دیا کھا جا ان لوگوں کو، سمندر ان کو غرق کر دیا۔ تو نہ پانی کی مجال ہے ڈبو دے، نہ آگ کی مجال ہے کہ وہ جلا دے، جب تک کہ حکم نہ ہو عظیم الشان ہستی کا، فطر السماوات والارض کا۔ تو فطر السماوات والارض جو الذی فطر السماوات والارض جو ہے، الذی فطر السماوات والارض، وہ قدرت ہے، وہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، یہ جانتے تھے ابراہیم بھی، ایمان تھا ان کا، تو اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ آگ کو کہہ دیا تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا، آج بگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ ایمان اگر آج بھی ہے تو آج بھی قدرت اللہ کی وہی ہے، مگر یہ دو کوڑی کا ایمان لے کر کے آپ کہاں چلے ابراہیم کے امتی بننے یا ابراہیم کے مقتدی بننے ہیں؟ دو کپڑے لپٹے ہوئے کندھے پر ڈالے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ منترا پڑھتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان وہ لے کے جاؤ ابراہیم کا، اگر ابراہیم کی سنت زندہ کر رہے ہو۔ جانو پہلے لبیک کا کیا معنی ہے۔ یہاں جھنڈا لگاؤ، اس کے اوپر لکھو المدد فلاں، المدد یا اعظم، المدد فلاں اعظم، تمہارے المدد کے لیے معبود کوئی اور ہے۔ ابراہیم جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل تیری مدد کی ضرورت نہیں مجھے، میرا رب کافی ہے۔ ایمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ وہ تھا ابراہیم، اللہ کا خلیل وہ تھے، وہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بات کر رہے ہیں آپ، ان کی قربانیاں ہیں۔ آئندہ کا اتوار بھی، وہ تو عید آ رہی ہے نا، تو چھوڑنا پڑے گا، ایک اتوار کو تو عید ہے تو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد والا اتوار انشاءاللہ پھر یہی شخصیت عظیم الشان ہستی کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ قربانی کس کو کہتے ہیں وہ بتائی جائے گی، لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے ہم کو کہ قربانی کر دینے کے بعد قربانی کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے اگلے اتوار کو، کاش وہ ایک اتوار پہلے ہو جاتا۔ جمعے کو کیا بولتے ہیں آپ حضرات، تیار ہیں؟ جمعے کی رات میں سن لیں گے، ہفتے کے دن تو روزہ ہے،
جمعے کی رات میں جمع ہو سکتے ہیں. اچھا ہے مشورہ. آپ حضرات کیا بولتے ہیں؟ جمعے کی رات میں عشاء کے بعد رکھیں گے مغرب کے بعد؟ جی یہی وقت رکھیں گے مغرب سے عشاء. آسان ہے جمعے کے دن آنا, چھٹیاں مطلب کوئی آفیسز کا کام کے پہ رہتے ہیں, تو عشاء کے بعد بہتر ہے کیا؟ جمعے کے دن عشاء کے بعد رکھتے ہیں تو شاید لوگ بھی آ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جمعے اچھا ہے انشاءاللہ, تو مغرب کے بعد. ٹھیک ہے مغرب کے بعد. جمعے کی نماز کے اندر اعلان بھی کر دیں گے انشاءاللہ, ہے نا, نماز میں اگلی جمعے کو مغرب کے بعد اتوار کے بجائے, یہ ہفتہ واری درس اتوار کے بجائے جمعے کو ہوگا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, آج کی یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.